السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حیدر۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ چین کا غیر ملکی زر مبادلہ 16 ماہ سے مسلسل $3.2 ٹریلین سے زیادہ پر مستحکم۔ ٹیرف کے مسئلے کی جڑ امریکہ میں ہے، چینی وزارت تجارت۔ قومی خود مختاری کے خلاف امریکی بیانات پر کینیڈا میں احتجاج۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کی وزارت ٹرانسپورٹ کے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق 3 روزہ چھنگمنگ کی تعطیلات کے دوران ملک بھر میں تقریباً 790 ملین بین العلاقائی اور یومیہ اوسطاً 264 ملین ٹرپس ہوئے، جو گزشتہ سال کے اسی عرصہ کے مقابلے میں 7.1% زیادہ ہیں۔ تفصیلات کے مطابق تقریباً 53.776 ملین ٹرپس بذریعہ ریل ہوئے، جو پچھلے سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 8.2% زیادہ ہیں۔ ایک ہی دن میں سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد 20.093 ملین تک پہنچی۔ آبی راستوں سے ٹرپس کی تعداد تقریباً 3.204 ملین رہی، جس میں روزانہ کی اوسط تعداد 1.068 ملین تھی، جو پچھلے سال کے اسی عرصہ کے مقابلے میں 16.5% زیادہ ہے۔ ان تعطیلات میں ایئر ٹرپس کی کل تعداد تقریباً 5.582 ملین رہی، جس میں روزانہ کی اوسط تعداد 1.861 ملین تھی، جو گزشتہ سال کے اسی عرصہ کے مقابلے میں 10.9% زیادہ ہے۔ چین کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف فارن ایکسچینج کے اعداد و شمار کے مطابق 2025 کے مارچ کے اختتام تک چین کے زر مبادلہ کے ذخائر کا حجم $3,240.7 بلین تھا، جو فروری کے اختتام سے $13.4 بلین زیادہ ہے، جس میں 0.42% کا اضافہ ہوا ہے۔ چین کے زر مبادلہ کے ذخائر کا حجم 16 ماہ سے مسلسل $3.2 ٹریلین سے زیادہ پر مستحکم رہا ہے۔ مارچ 2025 میں مجموعی طور پر چینی معیشت میں مستقل ترقی اور استحکام دیکھا گیا ہے۔ موجودہ اور نئی پالیسیوں کے ایک مجموعے نے موجودہ تسلسل کو برقرار رکھا ہوا ہے، جس میں اعلیٰ معیار کی ترقی کو مضبوطی سے آگے بڑھایا گیا ہے، جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو نسبتاً مستحکم رکھنے کے لیے ایک بنیادی عنصر فراہم کرتا ہے۔ چین کے نائب وزارت تجارت اور بین الاقوامی تجارتی مذاکرات کے نائب نمائندے لنگ جی نے امریکی کاروباری اداروں کے گول میز اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں ٹیلسا، جی ای ہیلتھ کیئر اور میڈ ٹرینک سمیت 20 سے زائد امریکی کمپنیوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ لنگ جی نے کہا کہ چاہے بین الاقوامی صورتحال میں کتنی تبدیلیاں رونما کیوں نہ ہوں، چین کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے اور وسیع سے وسیع تر ہو جائیں گے۔ چین کی وزارت تجارت ہمیشہ کی طرح قانون کے مطابق غیر ملکی صنعتی و کاروباری اداروں کے جائز حقوق و مفادات کا تحفظ کرے گی اور ان کے مسائل کے حل کو فعال طور پر فروغ دے گی۔ چین غیر ملکی تاجروں کے لیے سرمایہ کاری کا بہترین مقام تھا، ہے اور رہے گا۔ لنگ جی نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ نے مختلف بہانوں سے چین سمیت اپنے تمام تجارتی شراکت داروں کے خلاف ٹیرف کا بیجا استعمال کیا، جو تمام ممالک کے جائز حقوق اور مفادات کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ چین کی جانب سے اعلان کردہ جوابی اقدامات امریکی کاروباری اداروں سمیت تمام کاروباری اداروں کے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ محصولات کے مسئلے کی جڑ امریکہ میں ہے اور امید ہے کہ امریکی کمپنیاں عالمی پیداوار اور سپلائی چین کے استحکام کے تحفظ اور باہمی فائدہ مند تعاون کے فروغ کے لیے اپنی آواز بلند کریں گی اور عملی اقدامات اٹھائیں گی۔ 7 اپریل کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جین نے یومیہ پریس کانفرنس میں امریکہ کی جانب سے تمام تجارتی شراکت داروں پر اضافی محصولات عائد کرنے کے حالیہ اعلان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ برابری کے نام پر بالادستی پر عمل پیرا ہے اور امریکہ فرسٹ کو بین الاقوامی قوانین سے بالا تر کر رہا ہے، جو سراسر یک طرفہ تحفظ پسندی اور معاشی غنڈہ گردی ہے۔ امریکہ کی جانب سے محصولات کا بیجا استعمال تمام ممالک بالخصوص گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو ترقی کے حق سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے محصولات کی مختلف شرح کا نفاذ WTO کے عدم امتیاز کے اصول کی خلاف ورزی ہے۔ معمول کے بین الاقوامی اقتصادی اور تجارتی نظم و نسق، عالمی پیداوار اور سپلائی چین کی سلامتی اور استحکام اور کثیر الجہتی تجارتی نظام کو شدید نقصان پہنچاتا ہے اور عالمی معاشی بحالی کے عمل کو شدید متاثر کرتا ہے۔
عالمی برادری یقیناً اس پالیسی کی سختی سے مخالفت کرتی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ترقی دنیا کے تمام ممالک کا حق ہے، نہ کہ چند ممالک کا۔ تمام ممالک کو مشترکہ طور پر ہر قسم کی یک طرفہ اور تحفظ پسندی کی مخالفت کرنی چاہیے اور اقوام متحدہ کی مرکزیت پر مبنی بین الاقوامی نظام اور عالمی تجارتی تنظیم کی مرکزیت پر مبنی کثیر الجہتی تجارتی نظام کی حفاظت کرنی چاہیے۔ امریکہ کی جانب سے حال ہی میں عائد کردہ نئی ٹیرف پالیسی کے بارے میں BBC، AP سمیت دیگر میڈیا اداروں کی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اس پالیسی سے امریکی عوام کے روزمرہ استعمال کی تقریباً تمام اشیاء، خاص طور پر کپڑے اور خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، جس سے امریکی صارفین اور کاروباری اداروں کو نقصان پہنچے گا۔ رپورٹس کے مطابق امریکن اپیرل اینڈ فٹ ویئر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ امریکہ میں خریدے جانے والے کپڑوں اور جوتوں میں سے تقریباً 97% درآمد کیا جاتا ہے اور یہ برآمدات بنیادی طور پر ایشیائی ممالک سے ہیں۔ متعدد امریکی برانڈز بھی پیداوار کے لیے ایشیائی ممالک پر شدید انحصار کرتے ہیں۔ UBS کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکی ٹیرف میں اضافے کے جواب میں امریکی ریٹیلرز کو قیمتیں 10 سے 12% تک بڑھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ امریکہ کے سابق وزیر خزانہ لارنس سمرز نے حال ہی میں کہا کہ ان کے خیال میں صدر ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی امریکی معیشت کو پہنچنے والا تاریخ کا سب سے بڑا خود ساختہ زخم ہوگا۔ سمرز نے کہا کہ ٹیرف کی وجہ سے قیمتیں بڑھیں گی، افراط زر کی شرح میں اضافہ ہوگا جس سے عوام کی خریداری کی صلاحیت کم ہوگی اور اس کا مطلب روزگار کے مواقع میں کمی بھی ہوگی۔ مقامی وقت کے مطابق 6 اپریل کو یورپی کمیشن نے ایک پیغام جاری کیا جس میں کہا گیا کہ یورپی کمیشن کی صدر وان ڈیر لینن نے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کے دوران اشارہ دیا کہ امریکہ کی ٹیرف پالیسی تمام ممالک کو نقصان پہنچائے گی اور خاص طور پر دنیا کے غریب ترین ممالک پر اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت ہوئی تو یورپی یونین اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مناسب جوابی اقدامات کرے گا۔ مقامی وقت کے مطابق 6 اپریل کو اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا کہ اطالوی حکومت امریکہ کی طرف سے عائد کردہ محصولات سے متاثرہ اطالوی کمپنیوں اور صنعتوں کی حمایت کے لیے تمام ضروری اقدامات بشمول مذاکرات اور معاشی ذرائع استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 6 اپریل کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کینیڈین خود مختاری کو دی جانے والی دھمکی کے خلاف کینیڈا کے کئی شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ مونٹریال میں سینکڑوں افراد ماؤنٹ رائل پارک میں ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے اکٹھے ہوئے جن پر ہینڈز آف اور کینیڈا پہلے ہی عظیم ہے جیسے نعرے درج تھے۔ صوبہ نوا اسکوشیا کے صدر مقام ہیلی فیکس میں سینکڑوں افراد نے بارش کے باوجود ریلی نکالی۔ کینیڈا کے صوبے مینیٹوبا کے پریمیئر ویب کینیو نے کہا کہ حکومت کی اس ریلی کے انعقاد کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ کینیڈا کبھی بھی امریکی ریاست نہیں بنے گا۔ ایک دن قبل امریکی علاقوں میں 1000 سے زیادہ ہینڈز آف احتجاج دیکھے گئے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کے بعد امریکہ میں سب سے بڑا عوامی احتجاج رہا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے مزدوروں کے حقوق میں کٹوتی، طبی انشورنس کے نظام کو کمزور کرنے اور افراط زر میں اضافہ کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان اور غیر مطمئن ہیں۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ واشنگٹن DC اور تمام 50 ریاستوں میں تقریباً 1300 مظاہرے ہوئے جن میں سینکڑوں سماجی گروہوں نے شرکت کی۔ 7 اپریل کو ملنے والی اطلاع کے مطابق جنوبی کوریا کی حکومت کا ابتدائی منصوبہ ہے کہ نئے عام انتخابات 3 جون کو منعقد کیے جائیں۔ اس منصوبے کے حوالے سے جنوبی کوریا کی حکومت 8 اپریل کو ہونے والی کابینہ کی میٹنگ میں انتخابی تاریخ کو سرکاری طور پر طے کیا جائے گا۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے 4 اپریل کی صبح یون سیوک شول کے مواخذے کے مقدمے کا فیصلہ سنایا تھا۔ 2017 میں پار گیون ہائی کے مواخذے کے بعد یون سیوک شول جنوبی کوریا کے دوسرے صدر ثابت ہوئے جنہیں مواخذے سے برطرف کیا گیا۔ جنوبی کوریا کے قانون کے مطابق صدر کا عہدہ خالی ہونے کے 60 دنوں میں نئے صدارتی انتخابات کا انعقاد ضروری ہے۔ جنوبی کوریا کے قائم مقام صدر اور وزیر اعظم ہان ڈیوک سو نے یون سیوک شول کی برطرفی کے بعد 4 تاریخ کو تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وہ عوامی رائے کی پیروی کریں گے اور آئین اور متعلقہ قوانین کے مطابق اگلے صدارتی انتخابات کا انعقاد کروا کر اگلی حکومت کی ہموار تشکیل کے لیے اپنی حمایت فراہم کریں گے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ وقار حیدر کو دیجیے اجازت۔